میں ناہید کو ان 7 مہینوں میں کئی بار اشاروں کنائیوں میں پیغام محبت دے چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے دام الفت میں گرفتار ہو چکا ہوں، مگر جانے اس کے دل میں کیا تھا، اس نے ہر بار میری وارفتگی کو مذاق میں بدل دیا تھا۔ وہ ابھی تک راحل کی تھی، یا پھر شاید مجھے اس عشق لحاصل سے بچانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، مگر میں اب حقیقت جانے بغیر رہنے والا نہ تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے مزاج میں الجھن آ گئی تھی، بہت چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا میں۔ دل چاہتا تھا کہ کسی سے بات نہ کروں۔ ناہید نے ایک دن مجھے گھیر لیا۔ عامر، کیا بات ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اس وقت اپنی ای میل چیک کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیا بات ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ عامر، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ 10 دن سے میں تماشا دیکھ رہی ہوں۔ مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، گھر آتے ہی کمپیوٹر پر بیٹھ جاتے ہو۔ کیا مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ اس نے مجھے ٹٹولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے آنکھیں سکرین پر گاڑے رکھی۔ پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کوئی بات نہیں۔ میں بھڑک اٹھا۔ وہ ایسے موقع پر ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے آنکھیں جھکا لی۔ اتنی دیر میں میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو فریحہ کا نمبر سکرین پر آ رہا تھا۔ ایک لمحے میں میرے دماغ میں شیطانی منصوبہ تیار ہو گیا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ اس ناہید کی بچی کی اوقات کیا ہے۔ اگر میں جل رہا ہوں تو اسے بھی اسی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ہیلو، میں نے فون اٹھا لیا۔ یار کدھر غائب ہو؟ حد ہو گئی۔ وہ خدا کے بندے، رابطہ تو کر لیا کرو میرے ساتھ۔ فریحہ نے چھوٹتے ہی گلے شکووں کے انبار لگا دیے۔ بس کچھ مصروفیت ہی ایسی ہو گئی کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ تم سناؤ، کیسی ہو؟ میرا دماغ تانے بانے بننے میں تیزی سے مصروف تھا۔ ناہید کی تصویر اس گھر میں لانے سے پہلے میری زندگی کافی رنگین گزر رہی تھی۔ بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں سے اکثر میرے فلیٹ پر بھی آ چکی تھی۔ فریحہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن دماغ ٹھیک نہیں میرا، فریحہ نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب میں چوکنا ہو گیا۔ فریحہ میری مدد کر سکتی تھی، میں اسے استعمال کر سکتا تھا۔ راجا جی تو فیصلہ سنا کر اور شرط بتا کر نکل گئے، مگر مجھے تو ناہید کو سب کچھ بتانا تھا، اور میں کسی طور برداشت کرنے کو تیار نہ تھا کہ مجھے ناکامی ہو۔ اگر مجھے اس کو بتانا تھا تو پھر اسے جیتنا میری ضد تھی۔ میرے پاس اس وقت اس مسئلے کا یہی حل تھا کہ میں براہ راست ناہید سے بات کرنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے فریحہ کو استعمال کروں۔ اگر ناہید مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کے چہرے پر کوئی سایہ تو لہرائے گا جب میں فریحہ سے دھیمی دھیمی باتیں کروں گا۔ مجھے بس یہ سایہ دیکھنا تھا، باقی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا۔ اسی سوچ میں گم فریحہ سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔ میری جان کا دماغ کس کمبخت نے خراب کر دیا۔ میں نے کسی گھٹیا درجے کے عاشق کی طرح لچر پن کا مظاہرہ کیا۔ فریحہ ایک نمبر کی کھاک لڑکی تھی، فوراً سمجھ گئی۔ تم نے خراب کیا ہوا ہے میرا دماغ۔ آج تمہاری بہت یاد آ رہی ہے عامر، قسم سے تم نے تو مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، بے وفا انسان۔ مگر میں ابھی تک تمہارے ساتھ گزارے لمحے یاد کرتی ہوں۔ اس کی باتیں ہوس انگیز تھی۔ میں نے دل میں سوچا، کمینی خود پتہ نہیں میرے جیسے کتنے کھا گئی، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہائے ہائے، کیا یاد دلا دیا فریحہ جی۔ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کن اکھیوں سے ناہید کا جائزہ لیا۔
वो टीवी की तरफ देख रही थी, मगर साफ पता चल रहा था कि इसके कान मेरी बातों पर लगे हुए हैं। आमिर, आज वीकेंड है और वैसे भी अभी सिर्फ 10 बजे हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इसने कहा तो मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। सारा खेल उल्टने वाला था। नहीं, मेरा मतलब है आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं बस सोने ही वाला था। आज दफ्तर में भी सर दर्द करता रहा है। मैं दबा दूंगी ना, इसने बच्चों की तरह जिद की। यार फरीहा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वाकई ठीक नहीं। किसी और को तो फ्लैट में नहीं घुसा रखा। इस कमीनी को मुझ पर कुछ और ही शक हो गया था। वो नहीं बाबा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, इसने मायूसी से कहा। मोबाइल टेबल पर रखकर मैं नाहिद की तस्वीर के सामने से गुजरा तो औरत का फितरी जज्बाई हसद बोल उठा। ये मोहतरमा कौन थी? ये मैंने चौंकने की अदाकारी की। ये फरीहा थी, मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त है या? इसने चुभते हुए लहजे में पूछा। मैं फौरन किचन में घुसकर चाय बनाने लगा। ठीक निशाने पर बैठा था। काफी गहरा ताल्लुक लगता है आपका इससे, वो ऊंची आवाज में बोली। हाँ है तो सही, मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वो फौरन खामोश हो गई। चाय बनाकर मैं काउच पर आकर बैठ गया। यार सुबह छुट्टी है, चलो आज ज़रा लंबी गप लगाएं। नहीं, आप सो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, नाहिद ने तंज किया। फॉर गॉड सेक यार, फरीहा मेरी गर्लफ्रेंड रही है और वो भी तुम्हारे आने से पहले। मैंने फिर इसे टटोला। आमिर प्लीज़, ये अच्छी बात नहीं। पता नहीं ऐसी लड़कियां आपको क्यों पसंद है। वो रूहान सी हो रही थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ये लेक्चर सुनना पड़ रहा है? आप इससे कैसी बातें कर रहे थे? इसने शिकवा किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशात हैं। तो आप शादी कर लें, वो फौरन बोली। शादी? अभी मेरे पास इस फजूल काम के लिए वक्त नहीं, और वैसे भी मेरी बेगम आते ही पहले तुम्हें इस घर से चलता करेगी कि हर वक्त मेरा खावंद इसके सामने बैठा पागलों की तरह बातें करता रहता है। मैंने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि बेल बजी। हैं, ये कौन आ गया? इस वक्त खुरम, भट्टी या अरफान भाई के सिवा कोई नहीं आ सकता था। यही सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी थी जिसका मैं गुमान भी नहीं कर सकता था। फरीहा को देखते ही मेरे होश गुम हो गए। तुम कैसे आ गई? सरप्राइज, इसने खुशी से आंखें फैलाई। अंदर आओ, पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। वो मुझे घसीटते हुए बाहर सड़क पर ले आई। ये देखो मेरी नई गाड़ी। आमिर, मैंने गाड़ी ले ली, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता। वो खुशी से उछलते हुए बोली। हाँ ठीक है, मेरा मतलब है अच्छी है। मेरे होश अभी तक उड़े हुए थे। मुबारक तो कहो मुझे, इसने शिकवा किया। बहुत मुबारक हो तुम्हें, मैंने ज़बरदस्ती की मुबारक दी। चलो ऊपर चाय पीते हैं, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा भी लाई हूँ। ये मुसीबत मैंने खुद ही अपने गले में डाली थी। फिर भी मैंने आखिरी कोशिश की। फरीहा, असल में छोटा भाई आ रहा है गांव से, बस मैं आधे घंटे में इसे लेने के लिए निकलने ही वाला था। नो प्रॉब्लम, मैं आधे घंटे में चली जाऊंगी। वो भी काफ़ी ढीठ थी। सॉरी यार, लेकिन मैंने तुम्हें जब फ़ोन किया तो मैं तुम्हारे फ्लैट से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर थी, इसलिए सोचा कि चलो वीकेंड ना सही तुम्हें अपनी गाड़ी ही दिखा दूं। तुम्हें जेलस होते हुए देखने का शौक़ था मुझे, इसीलिए सब्र नहीं हुआ। इसने मेरे गाल पर चुटकी भरी। मैं क्यों जेलस होने लगा? खैर छोड़ो, आओ ऊपर चले, फिर मुझे जाना भी है।
اوپر آ کر اس کی نظر سب سے پہلے ناہید پر پڑی۔ او گاڈ، کتنی خوبصورت تصویر ہے، یہ کب لائے تم؟ کافی دیر ہو گئی، تم بیٹھو۔ مجھ میں ناہید سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ بھاگم بھاگ میں نے چائے بنائی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اونچی آواز میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ ان 7-8 مہینوں میں کیا ہوا، دفتر میں کیا ہوا، گاڑی کیسے لی، میں نے چائے بناتے بناتے ساری کتھا سن لی۔ چائے لے کر میں کمپیوٹر روم کی طرف نکلنے کے ارادے میں تھا، مگر اس مصیبت نے دھر لیا۔ ادھر ہی پیتے ہیں۔ میں چپ چاپ کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ عامر، تم کافی کمزور ہو گئے ہو، فریحہ نے بغور مجھے دیکھا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہوٹل کا کھانا کھانے سے صحت خراب نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ وہ تو تم پہلے بھی کھاتے تھے، پر اب تو تمہارا چہرہ پیلا زرد ہو رہا ہے۔ کوئی چڑیل تمہارا خون تو نہیں چوس رہی؟ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، ایک چڑیل چمٹ گئی ہے مجھے، میں نے کن اکھیوں سے ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ فریحہ کو تک رہی تھی۔ آئی ایم جیلس۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ پنجے چھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ چائے پینے کے دوران میں بار بار گھڑی دیکھتا رہا۔ فریحہ سمجھ گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ میں تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ ہمیں ذرا ادھر تو آؤ میرے پاس۔ اس نے میرا گال تھام کر اچانک اپنی طرف کھینچ لیا۔ گیو می اے کس۔ پنڈت کی دھوتی اتر گئی، راجا کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ میں اس بلائے ناگہانی کے لیے بالکل تیار نہ تھا، اس لیے گڑبڑا گیا۔ نہیں فریحہ پلیز، میں نے چونک کر کہا۔ وٹ یو مین؟ فریحہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ عورت کے لیے اس سے بڑی بے عزتی اور کوئی نہیں کہ اس کے پیار کو دھتکار دیا جائے۔ یہ تو وہ ہتھیار ہے جسے وہ میدان جنگ میں اپنی جیت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے شیشے میں؟ فریحہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بات شکل کی ہوئی تھی، میں نے بھی لنگوٹ پہن کے میدان میں چھلانگ لگا دی۔ ناہید ہاتھ آئے نہ آئے، اس کا معاملہ اور تھا۔ فریحہ جیسی لڑکی مجھے میری شکل دکھا کر کہاں جا سکتی تھی؟ میری شکل ہے، جیسی بھی ہے شکل تو ہے۔ اپنا تھوبڑا جا کر دیکھنا شیشے میں، بلکہ رہنے دو، نہ ہی دیکھنا، ایویں دل برا کرنے کا کیا فائدہ۔ مائی فٹ۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ خوب جانتی ہوں تمہیں کوئی اور مل گئی ہوگی، بلکہ آئی ایم شیور اسی گھر میں تم نے اسے چھپا دیا ہوگا، اسی لیے تم مجھے آنے سے روک رہے تھے۔ فریحہ بہت ہو گئی، تم حد سے گزر رہی ہو۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں حد سے گزر رہی ہوں؟ اس نے چیخ کر کہا۔ اس کا میٹر گھوم گیا تھا شاید۔ اس کا مطلب ہے واقعی یہاں کوئی اور ہے اس وقت۔ فریحہ کی سوئی جس بات پر جا اٹکی تھی، اسے سوچ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اگر کوئی لڑکی یہاں چھپی ہے تو میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ تم ایک نہایت گھٹیا آدمی ہو۔ یو آر اے۔ اس نے مجھے گالی دی۔ وہ بیچاری نہیں جانتی کہ تم کتنی لڑکیاں اپنے جال میں پھنسا کر انہیں برباد کر چکے ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے مجھے ناہید کے سامنے ننگا کر دیا ہو۔ اب بہت ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے فلیٹ سے باہر دھکا دے دیا۔ عامر، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر کمینے نکلو گے۔ اپنی نئی گاڑی میں بیٹھ کر فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ آئی ول کل یو۔ دروازہ بند کر کے میں لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔